حي على الفلاح۔ سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم لوگ خلفائے راشدین سیریز کا 19واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جو کافی عرصے سے ایک گیپ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو سازگار کیا اور ہم لوگ جو ہے اب خلفائے راشدین سیریز کا دوبارہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے کو 17ویں پروگرام میں اور 18ویں پروگرام میں کافی تفصیل سے جو ہے ہم لوگ بات کیے تھے، اور کن حالات میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ شہید مظلوم کہلاتے ہیں کہ کوفہ، بصرہ، مصر وغیرہ سے جو ہے بہت سارے لوگ آ گئے تھے اور احتجاج کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کے جان کے در پہ ہو گئے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک خلیفہ برحق کا جو ہے نمونہ سامنے لائے کہ اپنی جان کی دفاع کے لیے خون خرابہ سے پرہیز کیے، اور یہاں تک کہ مدینہ کی حرمت کے لیے، مسلمانوں کی حرمت کے لیے اپنے جان کے ڈیفنس میں کسی ایک کی جان لینا گوارا نہیں کیا۔ ورنہ امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو سارے باغیوں کو جو ہے مسلم فوج جو ہے قلعہ کما کر دیتی۔ لیکن اس میں جو ریزن ہے، سبب ہے، وہ اصل میں ان کے حکمراں بن گئے تھے، جو کوفہ میں تھے، بصرہ میں تھے، دمشق میں تھے، یا پھر جو ہے مصر میں تھے۔ تو اس کے اوپر کافی باتیں ہو چکی ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی۔ اب ان کی شہادت کا واقعہ میں جو ہے کون اصل کلپریٹ تھا، کس نے جو ہے تلوار چلائی، یہ تو معلوم نہیں ہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے حجرے میں تھی، جو ان کی بیوی تھی، ان کے سے جب رپورٹ لی گئی کہ کون لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک پردہ نشی خاتون تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں کسی کا چہرہ بھی نہیں پہچانتی تھی، وہ لوگ چہرہ ڈھانپ کے بھی آئے تھے، بس ایک کو میں جانتی تھی، وہ محمد بن ابی بکر تھے۔ تو وہ آئے اور آ کر کے خلیفے کے جو ہے داڑھی پکڑ لیے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غیرت دلائے کہ تمہارے والد اگر موجود رہتے تو یہ حرکت نہیں کرتے۔ تو فوراً وہاں سے وہ ہٹ گئے اور وہ چلے گئے۔ تو اب اس لحاظ سے ان پہ بھی قتل کا الزام نہیں کہ وہ ان کو جو سمجھایا گیا تو سمجھ کے چلے گئے، جذبات میں آ گئے تھے۔ بقیہ کون کیا معلوم نہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کی شہادت کا واقعہ ہو گیا۔ اب بلوائیوں نے جو ہے تقریباً 3 دن تک جو ہے وہ لاش کو جو ہے دفنانے بھی نہیں دی۔ اب بالکل جو ہے افراتفری کا معاملہ تھا، ہو کا عالم تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جو لوگ سلیم الفطرت تھے ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، ان کا پروٹیسٹ کرنا حق بنتا تھا، لیکن اس حد تک چلے جائیں گے یہ کسی کو گمان نہیں تھا۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گئے۔ بلوائیوں نے جو پیچھے سے حملہ جا کر دیا، جبکہ گیٹ پہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پروٹیکشن کے لیے موجود تھے، لیکن وہ جو ہے سامنے سے ڈیفنس کر رہے تھے، پیچھے سے لوگ گھس گئے۔ تب اس کے بعد جو ہے کیا کیا جائے؟ تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا۔ اب اتنی بڑی امت جو 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی، تو اس کو جو ہے ایسے ہی جو ہے بنا رہبر کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ لہذا لوگوں نے جو ہے کوشش شروع کی، تو پھر سب لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کیونکہ وہی ان کے بعد سے سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ صحابی رہ گئے تھے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ میرے نزدیک خلافت کے یہی 6 حقدار ہیں، ان میں سے جن پر بھی تم ایگری کرو ان کو بنا لینا۔ تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، بقیہ جو ہے 5 لوگ بچے تھے۔ تو اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کے جو ہے شہادت ہو گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 4 بچ گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو ان تمام لوگوں کے پاس جو ہے لوگ گئے، لیکن سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جو خلافت کی کمیٹی کو
آگے بڑھا رہے تھے، سمجھے چیف الیکشن کمیشن بنے تھے، تو ان میں یہی تھا کہ لاسٹ میں 6 لوگوں میں سے کم ہوتے ہوتے 2 لوگوں پہ بات آ گئی تھی، یا عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو زیادہ جو ہے ووٹ ملے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو فرسٹ نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیکنڈ نمبر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل گئے تو یقینی بات ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نمبر تھا۔ اب ووٹنگ کے لحاظ سے بھی، رشتہ داری کے لحاظ سے بھی، کارنامے کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے یہ فٹ بیٹھتے تھے، لہٰذا لوگ انہی کے پاس گئے۔ لیکن ان کا جو ہے دل جلا ہوا تھا کہ تم لوگ معاملہ اتنا خراب کر دیے ہو کہ آؤٹ آف کنٹرول کر دیے ہو، خلیفہ حق کو جو قتل کر دیے ہو، اب ہمارے پاس آ رہے ہو، تو مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے امیر بننے کے بجائے وزیر بننا پسند ہے، کسی اور کو بنا لو۔ کیونکہ یقینی بات ہے جو بنے گا اس پہ الزام بھی آنے کے خدشات۔ انہوں نے کہا کہ جب معاملہ اتنا کیوس کریٹ ہو گیا ہے تو مجھے پسند نہیں ہے، تو جاؤ ان لوگوں کو بناؤ۔ اور بھی عشر مبشرہ ہیں، تو سب لوگوں کے پاس گئے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ لوگوں نے سب نے معذرت کر دی کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، اتنا معاملہ جو ہے ورس ہو گیا کہ اب کنٹرول نہیں ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے ہارے درجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ دیکھیے آپ سے زیادہ جینیس کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے، اب اس حالت میں کیا کیا جائے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، تو آپ کو تو سنبھالنا ہی پڑے گا۔ تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ اگر مجبور کرتے ہو تو میری بیعت تو ایسے نہیں ہوگی کہ چھپ کر کے روم کے اندر ہوگی، تو چلو مسجد نبوی میں اور سب لوگ آؤ، اور سب لوگ اگر تم لوگ بولو گے تو ٹھیک ہے میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے مسجد نبوی میں آئے، اور اس وقت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ جانتے ہیں کہ 40 روز سے جو ہے ان کا محل کو گھیرے ہوئے تھے لوگ، اور حج کے زمانے ہی سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ تو امت مسلمہ کے بھی جتنے حل و عقد لوگ تھے، جتنے بھی انٹلیکچوئل تھے، وہ سب یہ معاملہ سن کر کے وہ مدینہ میں آ چکے تھے، حج سے بھی لوگ واپس آ چکے تھے، تو لہٰذا جتنا بھی کریم تھا امت کا وہ سب مدینہ میں موجود تھا۔ تو ان سب نے بالاتفاق جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیے کہ آپ جو ہے امت کو اب لیڈ کریں گے، تو انہوں نے قبول کر لیے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ معاملہ پھر جو ہے نارملائز ہو جاتا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چلانے لگتے جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے تھے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے تھے۔ اور پھر جیسے معاملہ جو ہے تھوڑا کنٹرول میں آتا تو پھر عدالت قائم ہوتی، پھر جو قاتلین عثمان ہے اس کا مقدمہ آتا، پھر شہادتیں دی جاتی، اور جو بھی جس کے بارے میں گواہی ثابت ہو جاتی تو اس کو جو ہے قصاص میں قتل بھی کر دیا جاتا۔ لیکن معاملہ تھوڑا سا الٹ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ معاملہ بگڑا ہے کس کی وجہ سے، یہ گورنروں کی وجہ سے، ان کی نرمی ان کی گڑبڑی، یہ ایکشن نہیں لیتے تھے۔ اور جو بھی کوئی بھی جو ہے پرائم منسٹر بنتا ہے یا پریسیڈنٹ بنتا ہے تو اس کو پورا حق ہے کہ پھر وہ اپنے حساب سے اپنے جو ہے عامل کو اپوائنٹ کرے، اپنے منسٹر کو اپوائنٹ کرے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ پہلے معاملات کو میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور امت کو کنسلیڈیٹ کرتا ہوں، پھر میں اس پوزیشن میں آؤں گا کہ کسی کو جو ہے اگر مجرم پاؤں گا تو سزا دے پاؤں گا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جتنے بھی گورنر تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کو معزول کیا بلا تفریق، اور پھر ان کے حساب سے اپنے حساب سے ان کو جو لگ رہا تھا معتبر آدمی ہیں ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیے کہ اگر مجھے دیتے ہو کہ آپ معاملہ کا سالو کیجئے تو ٹھیک ہے میں اپنے حساب سے ڈیل کرتا ہوں۔ تو یہ تو بالکل معقول بات ہے، دنیا میں بھی آج بھی ہوتا ہے، کانگریس کی حکومت آتی ہے تو اپنے حساب سے منسٹر بنتے ہیں، بی جے پی کی ہوتی تھی، جو امریکہ میں جو ہے ریپبلک کی ہو یا ڈیموکریٹک ہو اپنے حساب سے کریں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا کر کے دمشق بھیجے کہ آپ جائیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معزول کر دیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شام پہنچنے ہی نہیں دیے، تبوک ہی میں جو ہے بندہ بھیج کر کے روک دیا، بولے کہ آپ بتائیے کس کے طرف سے جا رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں تو ویلکم، اور اگر دوسرے کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی ہم آپ کے جو ہے نوٹس لے لیں گے، جان بچانی ہے تو آپ واپس جائیے۔ لہٰذا ان کو جو ہے تبوک ہی سے واپس کر دیا۔
اور پھر انڈیویجول بیعت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور آدمی کو خط دے کر کے بھیجے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ آپ کو معزول کر دیا گیا ہے، سہیل بن حنیف کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور آپ آئیے اب میرے ہاتھ میں بیعت کیجئے اور ہمارے دست و بازو کو مضبوط کیجئے، پھر اس کے بعد ہم خلافت کا رول، خلیفہ کا رول نبھائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو لے کر گئے تھے لیٹر کو ان کو روک لیے اپنے پاس، اور مدینہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون آلود کرتا تھا اس کو منگوا لیے، اور حضرت نائلہ کی جو کٹی ہوئی انگلی تھی اس کو بھی بلا لی، اور دمشق کے جامع مسجد کے ممبر کو اس کو ٹانگ دیا، اور اس کو جو ہے دکھا کر کے لوگوں کو موبلائز کی۔ تو جو بھی یقینی بات دیکھے گا کہ خلیفہ کے جو کرتا خون آلود ہے، ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلی ہے، تو جو جوش میں جو ہے اس کا خون کھولے گا، تو سب نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے۔ تو ان کو وہ پورا منظر دکھائے کہ دیکھو یہ کتنی بڑی تعداد ہے جو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے۔ جواب میں، لیٹر کے جواب میں کیا بھیجے؟ ایک لفافہ بھیج دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط کا جواب آیا تو اس کا لفافہ جب کھولے تو اس میں بالکل خالی لفافہ تھا، کچھ نہیں تھا، بس ایک لفظ تھا کہ امیر معاویہ کی جانب سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام، بسم اللہ، بس ختم۔ تو سمجھ گئے معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو پھر اس سے پوچھے جس کو بھیجے تھے کہ تم جو وہاں پہ دیکھو کیا سیناریو ہے؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 50-60 ہزار لوگ جو ہے وہ خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کس سے لینے کے لیے تیار ہے؟ تو انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ آپ لوگوں سے لیں گے۔ تو معاملہ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اب خلیفہ وقت سے ٹکر لیں گے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جو بیعت ہوئی ہے اس میں 2 پرابلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً آ گئے۔ معاملہ کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ پر اچھے لوگوں نے جو ہے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں سے کافی لوگ ایسے تھے جو بیعت ہی نہیں کی، جس میں سے سعد بن ابی وقاص تھے، پھر زبیر بن عوام تھے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسامہ بن زید تھے، محمد بن مسلمہ تھے، عبداللہ بن عمر تھے، یہ سب تھے۔ مطلب بڑے بڑے صحابہ کرام جو نیوٹرل ہو گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہے، دیکھیں گے۔ تو ایک طرف یہ تھا کہ اچھے لوگ جو ہے سپورٹ کرنے رہے، دوسری طرف جو بیعت کرنے والوں میں آگے تھے وہ لوگ تھے جو پروٹیسٹ میں شامل لوگ تھے۔ تو جن کو نہیں آنا چاہیے وہ آ رہے ہیں، اور جن کو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پڑ جا رہے تھے۔ خلیفہ تو بنا دیے لیکن اچھے لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور جن کے دامن پہ داغ ہے وہ ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اور معاملہ ڈاؤٹ فل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس میں یہ ایک معاملہ نیا کریٹ ہو گیا کہ شام کے والی نے جو ہے، گورنر نے جو ہے وہ اطاعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے بیعت نہیں کریں گے، ہم کو قصاص عثمان کا بدلہ چاہیے۔ اور اس میں بھی کیا تھا کہ بدلہ میں بھی کیسا کہ ہمارے حوالے قاتل کو کیجیے، ہم اپنے حساب سے اس کو قتل کریں۔ تو بھائی خلیفہ آپ کی بات مانے گا یا آپ خلیفہ کی بات مانیں گے؟ اسلام کا کیا ہے؟ تو اس میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا، مسلمانوں کو عام حکم دے دیا تھا کہ جب بھی 2 مسلمان گروپوں میں لڑائی ہو جائے تو جو باغی جماعت ہو اس کے خلاف سارے مسلمان کو لڑنا ہے۔ تو یہاں پہ تو یعنی یقینی بات ہے کہ خلیفے کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، خلیفہ کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، اس کے اطاعت سے انکار تھا، تو سارے مسلمان جو نیوٹرل تھے وہ غلطی کر رہے تھے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کو خلیفہ برحق کا ساتھ دے کر کے ان کو مجبور کرنا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے زیادہ لوگ نیوٹرل ہو گئے۔ پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سامنے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی ہے اور اس کو اطاعت پہ مجبور کرنا ہے، ورنہ ایک سلطنت میں جو ہے 2 امیر تو نہیں رہیں گے، اور کوئی بھی اٹھے اور جو ہے قصاص لینا شروع کر دے تو یہ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کا معاملہ ہے۔ اور امیر معاویہ جو تھے، جو گورنر شام تھے، وہ جو ہے اصل وارث نہیں تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خون کا جو قصاص کا جو اصل دعوے دار تھے وہ ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے موجود تھے۔ اب پھر اگر یہ رشتہ داری کے لحاظ سے بولتے بھی کہ ہاں ہم رشتہ دار ہیں، تو دور کے رشتہ دار تھے، وہ بھی جو ہے رشتہ دار کے حساب سے آ کر کے جو ہے التجا کر سکتے تھے، نہ کہ گورنر شام کی حیثیت سے آئیں۔ تو اس لحاظ سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کو طاقت کے زور پر ہی جو ہے مجبور کرنا پڑے گا اطاعت کے۔
لہٰذا فوج کو تیار کرنے کا حکم دیے، لیکن اکثر لوگ جو ہے رسپانس مدینہ مکے کے نہیں دے رہے تھے۔ مکے کے مدینہ کے لوگ جو شریف لوگ تھے، تو جو بھی تعداد تیار ہو پا رہی تھی تقریباً 700-800-900 کے قریب تھے۔ تو لیکن ان کو امید تھی کہ کوفہ بصرہ جو ہے، یہ مسلمانوں کے 2 مراکز تھے، ایک شام ہے اور ایک کوفہ بصرہ عراق ہے، تو یہاں سے ہم کو افراد مل جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آرام سے جو ہے شام والوں کو ڈیفیٹ دے دیں گے، ایسے بھی ہم حق پہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد شامل حال ہے، اور جیتے یا ہارے ہم کو تو احکام الہی کی پابندی کرنا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تیاری کیے، لیکن ادھر تیاری کر ہی رہے تھے اور بصرہ کا جو ہے امیر بنا کر کے بھیجے عثمان بن حنیف کو، ان کو بنا کے بھیجے کہ تم بصرہ چلے جاؤ۔ لیکن ابھی تیاری چل ہی رہی تھی کہ ایک اور مصیبت آ گئی۔ وہ مصیبت جو ہے بہت ساری مصیبت کی جڑ ثابت ہے۔ وہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ یہ سمجھے ذی قعدہ سے شروع ہو گیا تھا، ذی الحجہ میں کمپلیٹ ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے بلوائیوں سے پریشان تھی، کیونکہ وہ لوگ تقریباً بدتمیزی پہ آ گئے تھے، اور حج کا بھی موسم قریب آ گیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ تو 10 ذی الحجہ کو سمجھے کہ حج کا پرفارمنس ادا کیے، اور اس کے بعد وہ واپس آ رہی تھی 18 ذی الحجہ کو، یہ سانحہ پیش آ گیا۔ تو ابھی یہ مکہ مدینہ کے راستے ہی میں تھی کہ ان کو اطلاع ملی کہ وہ جو پروٹیسٹ چل رہا تھا وہ اس حد تک لوگ گزر گئے کہ خلیفہ برحق کو شہید کر دی، اور اب جو ہے مدینہ پر ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہ انہی کا ہے۔ خلیفہ تو لوگوں نے بنا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا۔ تو اب یہ جو ہے تھوڑا سا جوش میں آ گئے۔ تو یہ جو مکے سے مدینہ آ رہی تھی، یہ مکہ پھر دوبارہ لوٹ گئی۔ اب ان کو جو ہے انفارمیشن جو اس طرح دی گئی کہ بلوائی قبضہ کی ہوئے تو کیا کیا جائے۔ مکے میں گئیں تو یہ انہوں نے تقریر کی کہ اب جو ہے اینف از اینف، اب خون عثمان کا بدلہ لینا چاہیے، تم لوگ کیا کر رہے ہو مکے میں۔ تو جتنے بھی بنو امیہ کے گورنر وغیرہ معزول کر گئے تھے تو سب تو مان لیے تھے، خالی یہ گورنر شام نہیں مانے تھے، تو وہ سب بھی ہٹ کر کے آ کر کے مکے میں جمع ہو گئے، اور ادھر جو مروان تھا یہ بھی بھاگ کر کے مکہ ہی چلا گیا۔ تو سب لوگ جو ہے تقریر پہ ہاں ملائے کہ نہیں، بدلہ لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ تو ان کو لگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور پڑ رہے ہیں، تو ان کو ایک ہم فوج دے دیں گے تو دونوں فوج مل کر کے بلوائیوں پہ قابو پا لیں گے۔ لیکن اتنے ہی میں ہوا کیا کہ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بعد میں بیعت کر لیے تھے، جب بیعت کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد آئے کہ بیعت تو ہم لوگ کر لیے ہیں، تو اب خون عثمان کا بدلہ دلائیے، کیونکہ ہم تو آپ کے پہ اسی شرط پہ بیعت کیے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مدینے والے نے بیعت کر لیا نا، ابھی ہم ہر جگہ اپنا گورنر اپائنٹ کر لیں گے اور پورا علاقہ کنسلیڈیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا پروسیس ہم اسٹارٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی کیجیے، اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی جو ہے موقع نہیں ہے، ابھی شام اپنے ہینڈ میں نہیں آیا ہے، مصر ہینڈ میں نہیں آیا ہے، تو ہو جائے گا تب کریں گے۔ انہوں نے جلد بازی کی اور یہ لوگ اجازت دیے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں لے پا رہے ہیں نا، تو اجازت دیجیے ہم مکہ چلے جاتے ہیں۔ کہا چلے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دونوں بھی عشر مبشرہ میں سے تھے۔ اب یہ 2 آدمی نہیں تھے، ان کے پیچھے پیچھے فین فالوئنگ تھی، ہزاروں لوگ تھے۔ تو یہ سب مطلب اب آج کے دور میں اگر کوئی جو ہے کہے کہ پرائم منسٹر کو سارے لوگ ایکسیپٹ کیا سوائے اویسی کے، سوائے جو ہے دوسرے کے، تو یہ ویسی ایک آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے کروڑوں مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی مطلب ہزاروں لوگوں کے جو ہے نمائندے تھے۔ تو یہ لوگ آ گئے مکہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیور میں تھیں غصے میں، ان لوگوں نے اور بھی زیادہ جو ہے بتایا کہ ہاں معاملہ بالکل نازک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ تو قصاص لینے کے لیے ہمت ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تب اور بھی دم پیدا ہو گیا کہ 2 عشر مبشرہ بھی مل گئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو ایک فوج تیار ہوئی، پھر بھی اس میں بھی بہت سارے شریف النفس لوگ جو تھے وہ نیوٹرل ہی تھے۔ تو فوج ان کو جو تیار ہوئی سمجھے کہ 1-1.5 کے قریب۔ اب اس تمام امہات المومنین بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے، لیکن پتہ چلا کہ اب مکہ سے جانا کدھر ہے، مدینہ جانا چاہیے تھا،
لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جائیں گے بصرہ. تو اب جو ہے مکہ نیچے ہے، مدینہ ادھر ہے، اب بصرہ تو ادھر ہے عراق میں. تو بولے کہ بھائی آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو جیسے ادھر کا رخ ہوا تو بقیہ جتنی بھی امہات المومنین تھے بولے نہیں مدینہ جائیں گے تو ہم بولے ساتھ جائیں گے. اور آپ بصرہ جا رہے ہیں، پتہ چلا خلیفہ وقت تو ادھر موجود ہیں، بلوائی لوگ ادھر موجود ہیں، تو ادھر جا کر کے کوئی معاملہ سولو ہوگا، ادھر جا کر کے کیا ہوگا؟ تو سب لوگ انکار. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کہہ کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، لیکن عبداللہ بن عمر جو ان کے بھائی تھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ مت جائیے. اب تمام امہات المومنین رک گئیں. کیوں؟ آپ کو اس میں لاجک سمجھ میں آئے گا بعد میں. تو اس طرح سے یہ جو ہے پورا قافلہ جو بصرہ کی طرف گیا. بصرہ میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر جو تھے عثمان بن حنیف پہلے سے موجود تھے. انہوں نے بھائی کہا آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے آئے ہیں. وہ تو خلیفہ وقت لیں گے. نہیں وہ نہیں لے پا رہے ہیں. تو انہوں نے آپ کو آرڈر دیا گیا لینے کا؟ نہیں ہم لوگ. تو اس طرح تو کیوس کریٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بصرہ میں گھسنے نہیں دیں گے. انہوں نے تقریر کیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یقینی بات ان کا جو ہے ادب احترام پاور تھا. تو فوج دونوں آمنے سامنے ہوئی. عثمان بن حنیف بھی فوج لے کر کے آئے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جذباتی تقریر کی ہے تو ان کی آدھی فوج ان میں چلی گئی. تو پھر بھی وہ کہے کہ نہیں ہم تو اپنے امیر کی بات مانیں گے، ہم آپ کو نہیں داخل ہونے دیں گے، فائٹ کریں گے. تو تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تو یہ بڑی فوج تھی تو یہ ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. اور پورے بصرہ پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندگی میں جو قافلہ گیا تھا وہ بصرہ پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا. کنٹرول حاصل ہونے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے قصاص لینا شروع کیا. قصاص میں بصرہ کے جو لوگ شامل تھے جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ لوگ پروٹیسٹ میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے قصاص میں 2-4 کو قتل کیے. قتل کیے تو اب یقینی بات ہے کہ بصرے کے لوگ ہی ان کو ساتھ دے رہے ہیں. اب بصرے کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا جہاں شروع کیے کہ 6000 لوگ ان لوگوں سے جو ہے لانے برات کر دیے. اچھا ہم آپ کو ساتھ دار، ہمارے بچوں کو مارے آپ. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑا جو نام تھا ہرقوس بن زہیر، یہ اس کے بارے میں بالکل کلیئر تھا کہ یہ بھی قتل عثمان میں شامل تھا. اس تھوڑا پاورفل آدمی تھا. اس کو جب پکڑنے کی کوشش کیے تو وہ جو 6000 لوگ جو ہے نیوٹرل ہو گئے تھے وہ تو اس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے. نہیں اس کو اگر آپ ماریں گے تو پھر ہم جنگ کریں گے آپ سے. تو پھر ان لوگوں نے آفے سمجھے کہ بھائی اس کو جانے دو، ورنہ تو یہیں پہ جو ہے بصرہ ہی میں ان فائٹنگ ہو جائے گی اور ہم کو جو فوج ملی ہے وہ بصرہ ہی سے ملی ہے. لہٰذا ان لوگوں نے مصلحت یہ سمجھے کہ ان کو چھوڑ دیتے. تو اس طرح چھوڑ دیے. اب یہ لوگ بصرہ پہ رہنے لگے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں معلوم ہوا کہ ایک فوج جو ہے یہ ابھی جو ہے شام کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو اطلاع ملی کہ مکہ سے بصرہ میں جو ہے ایک فوج چلی گئی ہے. اور ان کو جو فوج ملنی تھی یہی بصرہ کوفہ سے ملنی تھی. بصرہ نیچے ہے، کوفہ اوپر ہے عراق میں، یہیں سے ملنی تھی. یہاں پہ جا کر کے یہ قبضہ کر لیے. یہ کون سی بات ہے؟ ہم سے پوچھے بغیر ہی جو فوج جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ پہلے انہی سے نپٹا جائے. تو یہاں پر ایک فوج لے کے تیار ہوئے. تقریباً 700 کے قریب لوگ تیار ہوئے، لیکن راستے میں لوگ ملتے چلے گئے اور 2-3 ہزار لوگ ان کے ساتھ جمع ہو گئے. 2-3 ہزار جمع ہونے کے بعد یقینی بات، لیکن بصرہ میں جو ہے تقریباً 10,000 کے قریب ان کے پاس فوج تھی. اب 1-2 ہزار سے تو نہیں لڑ سکتے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے بائی پاس کر کے کوفہ میں جو ہے اپنا نمائندہ بھیجے اور اس میں بھیجے 2 بڑے آدمی کو. ایک اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک بھیجے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. اب کوفہ میں جو خط و کتابت ہو رہی تھی تو ادھر سے فوج آ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ ابو موسیٰ عشری تھے. وہ جو جنگ و جدال سے بالکل جو شریف النفس انسان تھے. نئے لوگوں فتنہ سے قریب رہو، دور رہو، یہ رہو، تقریر کر کے بالکل نیوٹرل بنا دیے تھے سب. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اہل بیت میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور پھر عمار بن یاسر آئے ہیں. عمار بن یاسر کو سمجھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل آرمی چیف بنائے ہوئے تھے سمبل کے طور پر. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ حدیث تھی. تو انہوں نے جو ہے تقریر کیے ابو موسیٰ عشری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کیے تو معاملہ تھوڑا سا بین ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ تقریر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، اتنی بہترین تقریر کی ہے کہ دین کا پورا فلسفہ ہی سمجھا دی۔ ممبر پر جو ہے نا بیٹھائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ایج میں بہت چھوٹے تھے لیکن رتبہ ان کا بلند تھا، اور خود کھڑے رہے ممبر کے نیچے۔ آپ بولے ایک جملہ بولے، دیکھو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزمایا ہے۔ ایک طرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوج لے کر کے بصرہ پہنچ چکی ہیں، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں، یعنی احترام جانے نہیں دیا کہ غلطی لگ جاتی ہے لیکن اس سے ایک غلطی سے زیرو سے ملٹیپل ہو کے زیرو نہیں ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ ان کو غلطی لگ گئی ہے تو وہ نو ڈاؤٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی بیوی تھی اور آخرت میں بھی رہیں گی، لیکن یہاں پہ غلطی لگ گئی ہے، ایک فوج لے کر کے خلیفہ وقت کے پرمیشن کے بغیر آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول نمائندہ بنایا اور رسول نے جو طریقہ بتایا اس کے حساب سے خلیفہ وقت جو ہیں وہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے تھے آخری زمانے میں کہ میرے بعد تم لوگ بہت فتنہ فساد دیکھو گے، خون خرابہ دیکھو گے، تو اس وقت کیا کرنا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لاگو رہے گی میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ یہ عام طور سے لوگ بدعت وغیرہ کے بارے میں یہ حدیث سناتے رہتے ہیں، یہ ایکچول میں پولیٹیکل کے بارے میں تھا کہ جب معاملہ کیوس کریٹ ہو جائے تو تم لوگوں کو کس پارٹی کا ساتھ دینا ہے۔ اب بدعت کے بارے میں کہ سب سے پہلا بدعت جو ہوگا وہ سیاسی معاملے میں ہوگا، خلیفہ کے خلاف خروج جو ہوگا یہ بدعت ہے۔ اصل میں یہ کہیں پہ چلا جانا، یہ نماز کے بعد دعا کر دینا، یہ سب اصل بدعت نہیں تھی۔ اصل بدعت یہ تھی کہ تم میرے بعد بہت سارا جو ہے خون خرابہ دیکھو گے، فتنہ فساد دیکھو گے، تو اس میں تمہارے لیے میری طرف سے کیا رہنمائی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لاگو رہے گی میری سنت، یعنی میں کس طرح حق پرستی کا ثبوت دیا ہوں۔ اگر مسلمان نے چوری کیا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹا ہوں کہ نہیں کاٹا ہوں، اگر دشمن کے فیور میں فیصلہ کیا تو میں کیا ہوں کہ نہیں کیا ہوں، تو میری سنت بھی اور میرے خلفاء راشدین سنت بھی۔ اب میرے خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ تو وہ 30 سال رہیں گے، یہ بھی آپ بتا دیے تھے اور انڈیکیٹ بھی کر دیے تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ احادیث بھی تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجے کے گھر سے باہر نکلے تو عمر فاروق، حضرت ابو بکر یہ سب بھی ساتھ تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتی ٹوٹ گئی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ جھٹ سے لیے، بولے کہ لائیے ہم ٹانک دیتے ہیں، تو وہ ٹانکنے لگے، جب تو لوگ آگے بڑھ گئے، پھر بولے ارے بھائی جو میرے لیے کام کر رہا وہی پیچھے رہ گیا تو رکو اس کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ جب ٹھیک ہے وہ اپنا کام سے فارغ ہو کر کے ہم لوگوں سے آ کے مل لے گا، جب تک میں ایک کام کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث سنا دیے کہ دیکھو جیسے قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نزول کو منوانے کے لیے آخری درجے میں مجھے تلوار اٹھانی پڑی، تبھی تو بدر احد سب ہوئی۔ تم میں سے ایک خوش نصیب ایسا ہے جس کو قرآن کی تفسیر منوانے کے لیے جو ہے تلوار اٹھانی پڑے گی مسلمانوں کے خلاف۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ میں ہوں گا کیا؟ کہ نہیں۔ عمر فاروق نے کہا میں ہوں گا، نہیں۔ تو کون ہوگا؟ تو پھر بولے وہ جو میری جوتی کاٹ رہا ہے۔ تو سب لوگ دوڑے خوشخبری دینے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنا جو ایسا گیسچر ظاہر کیا کہ لگا کہ پہلے ہی سے آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے، تو اس لحاظ سے معلوم تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی سب کو معلوم تھا کہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے مسجد میں جو تقریر کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہت ہے ہارڈ آزمائش لیا ہے، کہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک طرف جذباتی معاملہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، دو عشر مبشرہ، لیکن انسان میں غلطی لگ سکتی ہے۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے مین پاور کم ہے لیکن حق اس کے ساتھ ہے، تو اب آپ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو۔ تو یہ اتنی اچھی تقریر تھی کہ کوفہ سے 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، ایک تقریر۔ تو اس لحاظ سے 10,000 کا لشکر تیار ہوا، اور یہاں پر جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی قار میں جو ہے جمع فوج کو تعینات کیے ہوئے تھے۔ ابھی بصرہ نہیں کہتے کہ فوج آ جائے گی تب تو پہلے بصرہ میں لڑائی کریں گے۔ تو 10,000 کا فوج جو ہے کوفہ سے ان کو مل گئے ذی قار میں۔
تو اب جو مضبوط ہو گئے. اب بصرہ والے بھی 10,000 کے قریب ہیں اور کوفہ والے بھی 10,000 کے قریب ہیں، تو آرام سے فائٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ پہلے مصالحت کی کوشش کی جائے. تو اس کے لیے جو ہے سب سے بہترین جینیس، جو آپ شروع سے اگر خلفاء راشدین سن رہے ہوں گے تو ایک نام سے تو آپ کو محبت ہو گئی ہوگی، قعقاع بن عمرو. یہ جو ہے کوفہ کے رئیسوں میں سے تھے، بہت بڑے فائٹر تھے. یہ سمجھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے مین آف دی سیریز یہی تھے یہ. تو ان کو بہت، اب جوانی تھی ان کی جا چکی تھی، تو اب ڈپلومیسی میں یہ کام آ رہے تھے. تو ان کو بھیجے کہ جائیے اور تھوڑا سا مصالحت کے لیے کچھ کیجیے کہ جنگ نہ ہونے پائے. ادھر تو سمجھ میں آ رہے کہ یہ غلط فہمی کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کا معاملہ کرٹیکل ہے، لیکن ادھر غلط فہمی ہے تو کہیں سارٹ آؤٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے نمائندہ بن کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف سے. سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. بولے اماں جان آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ تو بولے کہ جو ہے قصاص عثمان کے لیے. آپ چاہتی کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ صلح آشتی ہو، لیکن جو قانون کے لحاظ سے جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا اس سے قصاص ہونا چاہیے. بقیہ ہمارے جو ہے مقصد لڑائی دنگا نہیں ہے، ہم تو امن و سکون پسند کرنے والے لوگ. کہا ریئلی میں؟ کہا ہاں. تو آپ طلحہ زبیر کو بھی بلا لیجیے اگر آپ صلح چاہتی ہیں تو ان کو بھی دونوں کو بلا لیا گیا. انہوں نے کہا دیکھیے یہ بول رہی ہیں کہ میں جو ہے صلح پسند انسان ہوں، آپ لوگ بھی ان سے ایگری کرتے ہیں؟ کہا ہم لوگ بھی صلح چاہتے ہیں، بس یہ ہے کہ قصاص عثمان چاہیے. تو انہوں نے پوچھا کہ تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں بتائیے؟ بولا قصاص عثمان. تو انہوں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ بتائیے کیسے لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ طریقہ کیا ہوگا کہ ان سے فائٹ کریں گے. تو فائٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کا جو تھوڑا سا تجربہ تو ہو گیا ہوگا بصرہ آنے کے بعد، کہ جیسے ہی 2-4 پہ ہاتھ ڈالے، قصاص عثمان میں جو ہے 2,000 کے قریب ملوث تھے، 2-4 پہ ہاتھ ڈالے تو 6,000 لوگ الگ ہو گئے. اور جب حرقوس بن عمرو پہ ہاتھ ڈالے تو 6,000 لوگ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ ہی لوگوں نے حکمت کا تقاضا چھوڑا اور سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا، حالات سے مجبوری ہو کر کے نا. تو یہی حالات جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سے کیسے قصاص لیں گے جو مجھ پر قابو یافتہ ہے، جب میں اس پر قابو پا جاؤں گا تو میں لے لوں گا. تب ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے کہ ہاں بھائی جب آدمی کو خود پڑتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو ان لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ واقعی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالات سے مجبور ہیں، اور میرے حساب سے حالات سے مجبور اس لحاظ سے وہ دین کے حساب سے مجبور تھے. مجبوری کیا تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بادشاہ نہیں تھے کہ کسی کی بھی گردن ناپتے چلے جاتے. وہ ایک خلیفہ برحق تھے. جب تک شہادت قائم نہیں ہوتی، گواہی پروپر اسلامی لحاظ سے قائم نہیں ہوتی، ایک کو بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جسٹس کا لیول کیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے زرہ چوری ہو گئی اور ایک یہودی کے ہاتھ میں وہ دیکھے تو فوراً بولے یہ میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کا نہیں ہے. تو فوراً نہیں کہ بولے گئے چھینو اس سے، فوراً معاملہ کو عدالت میں بھیجے. ٹھیک ہے آپ 2 فریق ہو گئے، میں خلیفہ ہوں تو کیا ہے. عدالت میں بھیجے، قاضی شرح تھے، انہوں نے کہا کہ گواہی پیش کیجیے اگر آپ کا زرہ تو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا حسن جانتا کہ یہ میرا زرہ ہے، یہ میرا غلام جانتا ہے یہ زرہ. انہوں نے کہا کہ اتنے قریبی رشتہ داروں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. تو بولے اور کوئی گواہی لائے کہ نہیں لیٹسٹ میں ابھی مجھے زرہ ملا تھا اور کوئی جانتا ہی نہیں. تو بولے نہیں پھر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. تو پھر زرہ ان کو دینا پڑا، کیس ہار گئی. اور وہ اس کیس سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا. اس لیول کا ان کا سوشل جسٹس تھا. تو یہ کسی کو بھی پکڑ کر کے یہ ڈال نہیں سکتے تھے. ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ 2,000 میں سے جو ہے یہ سارے قاتل نہیں ہیں. بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ ریئل میں پروٹیسٹ ہی کرنے آئے تھے، لیکن اس میں رہتا ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کسان کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور یہ تھا کہ 15 اگست یا 26 جنوری کو مارچ کرنا ہے. ایک گروپ جو ہے بی جے پی کا آدمی گھس گیا اور لال قلعہ پہ جا کر کے جھنڈا پہ کر دیا. تو اس میں گھس جاتے ہیں لوگ. تو ان کو معلوم تھا کہ آئیڈینٹیفائی کب ہوگا، جب عدالت قائم ہوگی، پراپر گواہی وغیرہ کا یہ ہوگا، تو پھر جو لوگ کلپریٹ ثابت ہوں گے ان کو ہم جو ہے قتل کر سکتے ہیں، ایسے نہیں قتل کر سکتے. تو اس لحاظ سے یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پراپر طریقے سے چلنا. تو ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو خیال ہے نا وہی ان کا خیال ہے، مصلحت
صلح ہو جائے، اور پھر جب ہم لوگوں کو مضبوط پوزیشن ہو جائے گی تو ہم لوگ ان سے بدلہ لیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڈ نیوز لے کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پوچھے کہ کیا رسپانس رہا، انہوں نے بتایا تو بڑے مسکرائے، خوش ہو گئے۔ تو اب یہ تھا کہ معاملہ تو بالکل طے ہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ان لوگوں کو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلتے ہیں اب بصرہ میں جا کر کے آمنے سامنے بھی بات ہو جائے، تو نمائندے سے بات ہو گئی، اب مل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جب بصرہ جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ادھر بھی گروپ میں جو ہے کچھ شرپسند عناصر ہیں، ادھر بھی گروپ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروپ میں قاتلین عثمان ہیں، لیکن کتنے ہیں کون ہیں یہ نہیں معلوم، لیکن ہیں۔ اور ادھر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروپ میں ایک بڑا چنگ جو بنو امیہ کا چلا گیا تھا، جس میں مروان بن حکم بھی تھا، سعید بن عاص بھی تھا۔ سعید بن عاص تو راستے میں جاتے ہوئے جو ہے کہا مروان بن حکم کو کہ ان دونوں کو قتل کر دیتے ہیں راستے ہی میں۔ کن کی طرف اشارہ تھا؟ زبیر بن عوام اور طلحہ بن زبیر۔ تو مروان نے کہا نہیں، ان کو قتل کرنے سے فائدہ نہیں، اس سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کو جو ہے لڑانے میں زیادہ فائدہ ہے۔ لڑانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو شکست کھائے گا وہ تو ایسے ختم ہو جائے گا، اور جو جیتے گا وہ لڑائی کے نتیجے میں اتنا کمزور ہو چکے گا کہ ہم لوگ آرام سے اس پہ غالب ہو جائیں گے، لہذا چلو اور ان کے فائٹنگ کراتے ہیں۔ تو یہ ادھر مروان وغیرہ جو ہے یہ شامل تھا، ادھر قاتلین عثمان شامل تھے۔ یہ دونوں نہیں چاہ رہے تھے کہ صلح ہو، کیونکہ صلح ہوگی تو پھر دونوں ننگے ہو جائیں گے، لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بصرہ پہنچ گئے، معاملہ آمنے سامنے ہوا، دونوں میں گلا شکوہ معاملہ ہوا، پھر بھی صلح صفائی ہو گئی کہ چلو جو بھی غلط فہمی ہوئی اب ہم لوگ ایک کنسلٹیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر جو شام کا معاملہ رہ گیا ہے تو اتنی بڑی تعداد ہے، آپ جانیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ سر جو ہے، یہ شام کا ایریا جو ہے یہ چھوڑ کر کے یہ پورا مصر، لیبیا، پورا جزیرہ نما عرب، یمن، عمان، عراق، پورا ایران، یہ سب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں تھا۔ بس ایک جو ہے علاقہ تھا یہ شام ہے، تو اس کو جو ہے اطاعت پہ مجبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو فوراً بولے کہ اس کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد قصاص عثمان کا کر لیں گے۔ تو بولے ہاں ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ جو ہے رات میں آرام سے سوچے کہ اب صلح ہو گئی ہے، کل ہم لوگ جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، جن کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو پھر کوفہ جائیں گے، کوفہ سے پھر شام سے لڑائی ہوگی جو بھی ہونی ہے۔ اب یہاں پہ جو دونوں گروپ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ کا گروپ اور ادھر جو قاتلین عثمان کا گروپ، یہ دونوں نہیں چاہ رہے تھے کہ اگر صلح ہو گئے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا اب آخری چانس ہی، یہ لاسٹ نائٹ ہے، کل جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا ان لوگوں نے رات میں پلاننگ کیے۔ اب 3 بجے رات میں دونوں کیمپ میں لوگ سوئے ہوئے تھے، اور دونوں کیمپ میں جو ہے آدھے ادھر چلے گئے آدھے ادھر چلے گئے، اور تلوار سے جو ہے آپسی میں جو ہے لڑائی شروع کر دی، پھر اعلان ہنگامہ ہو گیا۔ اب یہ لوگ اٹھے کہ کس نے کیا؟ ارے ادھر کی فوج نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ارے مجھے تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بات بنا جنگ کے تو مانیں گے نہیں۔ پھر ادھر نے پوچھا کہ ارے ادھر کیا ہوا؟ کہا ادھر کی فوج نے حملہ کر دیا، ارے دھوکہ دیا۔ انہوں نے بھی کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں جنگ کے بغیر۔ تو لہٰذا رات میں کون کتنے دیکھتا ہے، جب ایک مرتبہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو آدمی ہوش کھو دیتا ہے، لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی شروع ہوئی تو رات میں تو جھڑپ ہوئی، لیکن دونوں کے تیور یہ آ گئے۔ صبح میں جب صف بندھی تو لڑائی خوب زور و شور سے ہوئی، لیکن پھر بیچ میں جو معاملہ کنٹرول میں آ گیا۔ یہ جو بنو امیہ جنگ جمل یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہاری ہے، اس کی مین وجہ ایک حدیث ہے کہ اچانک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہ رہے تھے جنگ، ادھر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ زبیر بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ دونوں باغی جنگ کروا دیے تو ہاف ہارٹیڈلی میدان میں آ رہے تھے کہ بھائی رات شام میں تو ہماری بات صلح کی چل رہی تھی، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے کیا کیا۔ تو یہ گھوڑا لے کر کے میدان میں رننگ کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نگاہ پڑ گئی زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور طلحہ رضی اللہ، دونوں ایک ساتھ تھے۔ انہوں نے کال کر کے بلائے 1 منٹ ادھر آئیے، تو وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ آگے گھوڑا لے کر کے، تو بولے کیا بات ہے؟ کہا دھوکہ دیے نا؟ انہوں نے کہا کہ دھوکہ کیا دیے، آپ کو ایک بات معلوم ہے؟ کہا کیا؟ ایک مرتبہ ہم لوگ مدینہ میں گھوم رہے تھے اور آپ ہمارے کندھے پہ ہاتھ دے کر کے چل رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اے زبیر تم کو واقعی علی سے بہت محبت ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا کہ ہاں واقعی محبت ہے، کیوں نہیں، وہ بالکل رشتہ دار تھے، ان کے پھوپھی زاد بیٹے تھے، ہاں بہت محبت ہے۔ تو ایک وقت تم اس کے خلاف جو ہے لڑو گے اور اس وقت تم حق پہ نہیں ہوگے، ناحق لڑو گے۔
تم ظالم ہو گئے۔ یہ حدیث یاد ہے آپ کو؟ کہاں؟ تو پھر ابھی کیا ہو رہا؟ ان کو فوراً کلک ہوئی، فوراً بیٹے کو بلایا جو سب سے زیادہ جو ہے ایکٹیو تھے، عبداللہ بن زبیر، کیونکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ بھی لگتی تھی۔ ان کو بولا بیٹے دیکھو میں اب واپس جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں بصرہ، اور جنگ سے میں کنارہ کش ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی جو مجھے پہلے یاد نہیں تھے، اب اس حدیث کے بعد میں نہیں لڑ سکتا۔ ان بیٹوں کو بولے کہ تو بھی نکل جائے اس میں سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو رہوں گا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں وہ زیادہ سینئر تھے، تو وہ بھی جو ہے فوج کے سب سے لاسٹ میں چلے گئے۔ تو یہ دونوں مین جو ہے سپہ سالاری جنگ چھوڑ دیے، تو پھر یقینی بات ہے بچا کدھر؟ تو اس میں ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائے، ان کو بات سمجھ میں آئی، وہ انہوں نے جو ہے جنگ کا ارادہ ترک کر کے جانے لگے واپس۔ تو سب کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے جا رہے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک آدمی تھا، ان کا نام تھا عمرو بن جرموز۔ اس نے پیچھے سے جا کر کے جب وہ نماز کے لیے نیت باندھے، نماز کا ٹائم آ گیا ہوگا، اور سجدے میں گیا تو تلوار سے مار دیا۔ اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سر اور تلوار لے کر کے آیا کہ مجھے انعام ملے گا، شاباشی ملے گی، کتنے بڑے سپہ سالار کو میں مار دیا ہوں۔ جیسے ہی سر لایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موڈ خراب ہو گیا، اور غصے میں بولے کہ وہ خوشخبری چاہتا ہے، اس کو جہنم کی بشارت دو کہ ابن صفیہ کا جو قاتل جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ اور پھر حسرت سے بولے تلوار دے کر کے کہ اس تلوار نے کتنے ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا اس تلوار نے، اور اس کو تم لوگ مار دیے۔ تم جنت کی خوشخبری چاہتے ہو، جہنم کی خوشخبری تمہارے۔ وہ چڑ گیا، یہ کہا کہ میں آپ کے دشمن کے خلاف لڑوں آ رہا ہوں، میں جہنم کی بشارت ہے۔ انہوں نے کہا میں جب منع کر دیا تھا، میرا تم دیکھ لیے تھے ہماری بات چیت چل رہی تھی، وہ سرنڈر کر کے جا رہے تھے، تو پیچھے سے جا کے قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کو ان کو آن نہیں کیے بالکل، تو یہ چڑ کر کے بھاگ گیا، خوارج ہو گیا یہ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے چلے گئے تھے، اس کو جو ہے مروان بن حکم نے جو ہے بالکل کپڑا باندھا چہرے پہ، اور تیر لے کر کے جو ہے مارا گھوڑے پہ، گھوڑا نے بھتکا اور ان کے پاؤں پہ گر گیا، اور وہ اس کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ تو یہ آپ اسٹوری سمجھ میں آ رہی ہوگی پوری۔ تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ جنگ کا پاسا آ گیا۔ اس میں ایک بیچ میں انٹرسٹنگ بات کیا ہوئی کہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح اہل حدیث جو ہے نا یہ زبیر بن عوام تھے، کہ حدیث سامنے آ گئی، میدان جنگ سے سرنڈر کی، یہ ہونے چاہیے حدیث اور قرآن ماننے کا معاملہ۔ لیکن یہی چانس اللہ تعالیٰ نے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے لوگوں نے گھما دیے۔ جب یہ مدینہ سے مکہ سے جا رہی تھی بصرہ قریب، تو بیچ میں جو ہے نا ایک بنو عامر کا قبیلہ تھا، اس کے جو ہے پانی کا چشمہ کا گھاٹ تھا، تو یقینی بات ہے ہالٹ کرتے ہوئے جائیں گے، تو وہاں پر رات میں خیمہ لگا کہ یہاں پہ پانی ہے، تو ایک دو دن سستا لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ کہ رات میں جو ہے خیمے کے پاس جو کتے بھوکنا شروع کر دیے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتے کیوں بھوک رہے ہیں اتنا؟ تو سوچے کہ اچانک قافلہ اتنا بڑا آ گیا تو کتے بھوکنے لگے ہوں گے۔ تو ان کو تھوڑا سا کلک ہوا، کیونکہ کتے بہت زیادہ بھوکنے لگے تھے، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بنو عامر کا چشمہ حوب خاص جگہ ہے، حوب، ہاؤ اب اس کو بولتے ہیں، حوب۔ ان کو وہ پوری حدیث یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری بیویوں کو بولے تھے، کیف بہدا کننا تنبہ کلاب الحوب علیہ، کہ تم میں سے اس بیوی پر کیا ہوگا جب اس پر حوب کے کتے بھوکیں گے۔ انہوں نے کہا ارے مجھے یاد آ گئی بات، میں تو اب یہاں سے 1 انچ نہیں ہلوں گی، میں واپس جا رہی ہوں۔ لیکن سب لوگوں نے کنونس کیا کہ نہیں یہ ایک تو بڑا چنک آ گیا کہ یہ حوب ہے ہی نہیں، اور دوسرے زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ نے کہا کہ اماں جان آپ جائیں گی نہ تو صلح ہو جائے گی، نہ ورنہ یہ لوگ جو آپسی میں لڑ کے مر جائیں گے۔ یعنی آپ رہیں گی تو شام اور مدینہ کے بیچ میں صلح ہو سکتی ہے، 2 بیٹے لڑ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہو سکتی ہے صلح ہو جائے، ورنہ یہ دونوں کو چھوڑ دیں گے تو آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ لیکن کیا پتہ چلا کہ صلح کرانے جا رہے تھے خود ہی لڑ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا، زندگی بھر یہ پچھتاتی رہی۔
اب پچھتاوا کی علامت کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا سمبل کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جو آپ جانتے ہیں کہ 3 قبر مبارک ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، ایک جگہ ان کے لیے تھی. لیکن یہ واقعہ جب ہو گیا نا تو بولا کہ اب مجھے جو ہے نا عام قبرستان میں دفنانا. اب ان تینوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو جو رتبہ بلند نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے ایک غلطی ہوگی. اور وہ کیا تھی؟ لیکن یقینی بات ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے اور توبہ کا آنسو بہا دے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا. لیکن غلطی تو غلطی ہے، اس میں جو اس کا خمیازہ ہونا تھا. اب یہ جب میدان جنگ جب یہ دونوں چھوڑ گئے تھے، ایک کو مروان نے مار دیا، ایک کو جو عمرو بن جرموز نے مار دیا، تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سوچے کہ میں جاتی ہوں تو ہی صلح ہوگی. وہ اونٹ پر بیٹھی کجاوا کسی، اب سوچے کہ میدان میں جنگ میں جا کر کے روکتی ہوں کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. لوگوں نے جب دیکھا اونٹ آ رہی ہے تو وہ حوصلہ پا گئے کہ پتہ چلا کہ اب ام المومنین میدان میں آ گئی ہیں، عورت ہو کر کے تو ہم لوگ مرد ہو کر کے جان بچائیں گے. اتنے جوش و خروش سے لڑنا شروع کر دیے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اب وہ جو ہے کسی اور مقصد سے آئی تھیں، ادھر جو ہے وہ جذبہ میں جوش جنون آ گیا، لہذا وہ سب لوگ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کی حفاظت میں کئی 100 لوگ قتل ہو گئے. بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تدبیر اپنانی پڑی کہ بھائی جاؤ کوئی آدمی پیچھے سے اور اونٹ کو جو ہے گراؤ کم سے کم. یہ اونٹ جب تک نہیں گرے گا تب تک جو ہے لوگ ان کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں گے اور جان دیتے رہیں گے. تو پھر ایک آدمی گیا، کسی طرح اونٹ پر حملہ کیا، وہ گرا تو ہودج گرا. تو اس پر پھر جب عائشہ رضی اللہ نیچے آئے ہیں تب جنگ سرنڈر کر دی. تب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر خبر خیریت پوچھے، اماں جان چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ بولے نہیں زیادہ نہیں لگی ہے. پھر محمد بن ابی بکر جو تھے، جو ان کے بھائی تھے اور انہی کے پرورش میں تھے، تو ان کو بولے کہ اپنی بہن کو لے کر کے بصرہ لے جاؤ. اور ایک صاحب تھے بڑے پیسے والے، ان کو بولے کہ ان کے گھر پر جو ہے ان کو ٹھہراؤ، اور 2-4 روز 10 روز کے بعد جب نارمل ہو جائے تو پھر جو ہے ان کو ہم بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں. اور پھر اعلان کرا دیے کہ کوئی بھی آدمی زخمی کو قتل نہیں کرے گا، بھاگنے والے کو پیچھا نہیں کرے گا، کسی کا مال کوئی لوٹے گا نہیں، کسی کو جو ہے دست درازی نہیں کرے گا. اور پھر سارے مسلمانوں کے جو ہے مال کو جمع کیے اور اس کو جو ہے پھر بصرہ کے جامع مسجد میں جمع کیے. اور پھر بولے کہ جو بھی آئے اپنا مال پہچانے اور لے جائے. لوگوں نے چلائے بھی ہم جنگ کیے ہیں، مال غنیمت ہے، آپ کیسے واپس کر رہے ہیں؟ لیکن ایسا جو ہے ایموشنل جملہ بولے کہ وہ فوراً جو ہے سب لوگ سرنڈر. بولے کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو کون اپنے حصے میں لگا بتاؤ؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مسلمانوں کی غلط فہمی کی جنگ تھی، یہ ہندو مسلمان کی جنگ نہیں تھی جو مال غنیمت آپ چاہ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے سارے کی نماز جنازہ پڑھائے، دونوں کے، ادھر کے بھی مقتولون کے ادھر کے بھی مقتولون، 10,000. پھر جو ہے سب پہ رو رہے تھے، غلط فہمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بصرہ میں آئے ہیں تو اکثر لوگ تو بصرے کے مارے گئے تھے. تو بصرہ کی عورتیں، کسی کا بھائی مرا، کسی کا شوہر مرا، کسی کا بیٹا مرا ہے، تو انہوں نے تو گالیوں کی بوچھار کر دی کیونکہ کیوس کریٹ ہو گیا تھا. لیکن انہوں نے ایک دم سخت وارننگ دی کہ کوئی بھی گالی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دے گا. ہم تو ان پر جو اس وقت بھی ہے دست درازی کا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جب یہ لوگ کافر تھے. اب تو یہ کلمہ گو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حادثہ لائق ہوا ہے، جذبات میں گالی دے رہے ہیں. ہمارے طرف سے جو ہے صحیح رسپانس جانا چاہیے جو اسلام کے معیار کے مطابق ہے. خاموشی رہو، غصہ 2-3 دن میں نکل جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اب بصرہ والے جو ساتھ دیں گے، یقینی بات ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے جوش جذبے کے ساتھ نہیں دیں گے جن کا بھائی مرا ہے، جن کا بیٹا مرا ہے، جس کے وجہ سے یہ عراق کی جو ہے جمعیت تھوڑی سی کمزور ہو گئی کیونکہ یہاں ان فائٹنگ ہو گئی. ادھر جو تھا وہ کنسولیڈیشن تھا. تو اس طرح سے جو ہے یہ جنگ جمل کہلایا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی، تو اس کے وجہ سے یہ جنگ جمل کہلایا. اور یہ سمجھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سفر مہینے میں نکلی ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع اول کے مہینے میں نکلے ہیں. یہ پورے جنگ وغیرہ سے نپٹ کر کے 36 ہجری میں سمجھیے رجب میں جو ہے پھر کوفہ واپس آئے ہیں. اور کوفہ سے پھر جو ہے اب لانچ ہوگا شام کی طرف، تو وہ 37 ہجری میں ہوگا، وہ جنگ صفین کہلاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک گروپ میں، اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایک گروپ میں۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے بصرہ میں، تو اس کو کہا جاتا ہے جنگ جمل، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے اور یہ لوگ ہارے۔ اور اس کے بعد جو 37 ہجری میں جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ صفین، جو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نازک موقع پہ حق کا ساتھ اور حق کے طرفدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کریٹیکل سے کریٹیکل موقع پہ بھی حق کا دامن کو پکڑنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔